الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 10th کلاس کا سبق نمبر 4 جو کہ نظریہ پاکستان کے نام سے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک لیسن پڑھا ہے، اس میں ہم مصنف پڑھے ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ غلام مصطفیٰ خان۔ تو یہ سبق نمبر 2 ہے، اس سے پہلے 2 نظم ہے لیکن سبق نمبر 2 ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ رواداری مطلب نرمی، ٹھیک ہے، نرمی، برداشت وغیرہ۔ شیوا کہتے ہیں عمل کو، ڈھنگ کو، عادت کو، یعنی کہ مسلمانوں نے ہمیشہ نرمی کو ہی اپنی عادت بنائی ہے، یعنی کہ ڈھنگ بنایا ہے، عمل کیا ہے نرمی کے اوپر ہی۔ لیکن جب کفر الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ جب بھی اسلام سے جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، کفر الحاد کا لفظی مطلب ہوتا ہے یہاں تک اسلام سے انکار کرنا، غلبہ مطلب غلبہ، یعنی کہ جب بھی اسلام سے انکار کرنے والوں کا غلبہ حاصل جب وہ کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تب مسلمان مضبوطی کے ساتھ، یعنی کہ ڈٹ جانا، مضبوطی کے ساتھ سامنے کھڑا ہو جانا۔ تو اسٹوڈنٹ ساتھ ساتھ میں نے الفاظ کی میننگ ساتھ ساتھ نوٹ کر دی تاکہ آپ کو باقاعدہ لکھنے میں بھی آسانی ہو۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری، حد سے زیادہ نرمی، بے جا رواداری، حد سے زیادہ نرمی، اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل، یعنی کہ دخل اندازی، یعنی کہ ملکی سیاست جو تھی اس میں بھی ہندوؤں کا بہت زیادہ عمل دخل شروع ہو گیا، کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے، یعنی کہ نافذ ہو گئے تھے، جو کافروں کے جو طریقے تھے، طور طریقے تھے رہنے سہنے کے، وہ اس قدر ہمارے اوپر نافذ ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی، یعنی کہ مسلمانوں کی آزادی جو تھی خود ان کے دینی معاملہ کام کاج میں بھی ختم ہو گئی تھی، یعنی کہ مسلمانوں کی جو آزادی تھی نا وہ کام کاج میں بھی ختم ہو چکی تھی۔ ان کے جو طریقہ کار تھے کافروں کے وہ بہت زیادہ رائج ہو گئے تھے۔ یہ کہ کس لیے تھا کہ مسلمانوں کی یا بادشاہ اکبر کی بے حد سے زیادہ نرمی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، اعلیٰ مقام دینے کے لیے حضرت مجدد الافسانی کھڑے ہوئے۔ یہ کون ہے؟ یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ مجدد الافسانی 1564 میں پیدا ہوئے اور 1624 تک رہے۔ یہ نقشبندی جو سلسلہ ہے اس کے سب سے اہم شخصیت ہیں۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی، یعنی کہ جہانگیر بادشاہ کا جو زمانہ تھا اس میں صرف محض میں نے صرف سختیاں، یعنی قید کاٹنی پڑی، یعنی برداشت کی، جھیلی میں نے برداشت کی، قید کی جو سختیاں تھیں وہ بہت زیادہ برداشت کی، اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا، اور اسلامی جو طور طریقے تھے ان کو نئے انداز سے انہوں نے ترقی دی۔ ان کے اثر سے شاہ جہان اور ان کے بعد ان کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا۔ ان کے بعد شاہ جہان اور اس کا جو بیٹا تھا اورنگزیب وہ دین کا خادم بنا، یعنی کہ دین اس نے پھیلانے کی کوشش کی۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق، جیسے ہی اورنگزیب وفات پا گیا، اس کے جو بیٹے تھے ان کا آپس میں دشمنی ہو گئی، بیٹوں کا آپس میں، اس لیے کہ ہر بیٹا چاہتا تھا کہ میں بادشاہ بنوں، تو اس لیے ان کی آپس میں کیا ہوئی، دشمنی شروع ہو گئی، اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ کمزور سلطنت تو پہلے ہی تھی، کافروں کا سلطنت میں بہت زیادہ انٹری تو ہو چکی تھی، اور ان کے کافی معاملات میں کافروں کے ہاتھ دخل اندازی تھی، اور اس دوران آپس میں لڑائی ان کی جو تھی وہ ان کو مغلیہ سلطنت کو بہت زیادہ کمزور کر گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، یعنی کہ ان کے جو سائڈ کے ہندو علاقوں کے مرہٹوں کے جو گروپ تھے علاقے، جو جن کے انڈر علاقے تھے، انہوں نے ہمت کرنا شروع کی، سر اٹھایا اور ہمت کرنا شروع کی۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، انگریز بھی آ گئے اور انہوں نے بھی اپنے قدم جمانا شروع کیے، اور ملک میں انتشار مطلب شر، ٹھیک ہے، شر پھیل گیا، انتشار پھیل گیا۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے، ایسے بہت گزرے برے حالات میں بھی قوم کو یعنی کہ بہتر کرنے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوشش جاری رہی۔ پھر بھی جو لوگ اسلام کو بہتر کرنے کے لیے کوشاں تھے وہ لگے رہے کوشش کرنے میں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندو اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، ان دونوں نے ہندوؤں اور انگریزوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل
کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ پھر ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا، اور ملک کے بہت سارے جو سردار تھے غدار قسم کے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ نمبر 2 لکھا ہوا نیچے ہم پڑھ لیتے ہیں کون ہے یہ۔ شاہ ولی اللہ دہلوی 1703 میں پیدا ہوئے، 1763 میں ان کی وفات ہوئی۔ عالم دین تھے اور ان کے بہت بڑے نیک انسان تھے۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج لانے کے لیے کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ پھر جو ان کے پوتے تھے انہوں نے بھی اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے لانے کے لیے اور ملک ایک غلامی کی طرف چلا گیا تھا، ملک کو غلامی سے چھڑانے کے لیے انہوں نے بہت ساری کوششیں کی، اور اس کے بعد 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی، اور پھر دوبارہ وہ جو ہستیاں تھیں، جو نیک عالم لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، وہ شہادت نصیب انہیں ہوئی، شہید ہو گئے۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ اب تک انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں کافی جوش اور جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم، یعنی کہ انگریز جو تھے وہ مضبوط ہو چکے تھے، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا لیسن ہمارا یہ ختم ہوتا ہے، نیکسٹ لیسن تک اگلے پیج پڑھیں گے نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔